جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت حوا پھر حاملہ ہوئی تو پھر ایک بیٹا ایک بیٹی جنی، بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر غازہ خوبصورت نہ تھی۔ حضرت حوا اپنی زندگی میں 120 بار حاملہ ہوئیں اور ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی تھیں۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے شادی کی بات کی تو اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن حسن خلق اور بہت خوبصورت اور صاحب جمال ہے، اس سے میں شادی کروں گا، حابیل سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے، مگر اس نے کہا نہیں، تم حابیل کو زیادہ مانتے ہو اور اس سے محبت کی وجہ سے تم نے ایسا کہا۔ دنیا میں جس نے پہلے حکم عدولی کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے کر دی، اور اس کے بعد قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا۔ قابیل نے کہا تو میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے میرا اس سے نکاح کیا ہے، میں اپنے باپ کی بات کو ہرگز نہیں ٹال سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو قابیل اور حابیل کو کہا کہ دونوں بھائی منا پہاڑ پر اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ حابیل اور قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی اپنی قربانی کا جانور لے کر منا پہاڑ پر ذبح کرنے گئے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے جانور کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری قربانی قبول کر۔ اللہ کے حکم سے حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو تیری مرضی، لیکن میں تجھے نہیں ماروں گا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اگر میں نے تجھے مارا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے چلے گئے تو قابیل حابیل کے بکری خانے میں گیا تو دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے۔ سوچنے لگا کہ اس کو میں کیسے قتل کروں۔ اتنے میں ابلیس انسان کی شکل میں آیا اور ایک سانپ زمین پر ڈال دیا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سانپ کو مار ڈالا۔ تو قابیل نے ابلیس سے تعلیم پا کر زمین سے پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا۔ قابیل پریشان ہو گیا کہ اس لاش کا کیا کروں، اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑنے لگے تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر کوے نے اپنی چونچ سے زمین میں کھڈا کھودا اور اس گڈھے میں مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا۔ پھر قابیل نے کوے کی طرح زمین کو کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو اسی میں دفن کر دیا۔